بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام اور ناظرین محترم، مطالب قرآن کا بیان اس سلسلے میں یہ ہماری 24ویں تقریر ہے جو پیش کی جا رہی ہے. عزیزان محترم، ہم اپنی گفتگو کے انتہائی مراحل کی طرف بڑھتے ہوئے صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اب تک جو بھی بیان ہوا وہ عین قرآن تھا اور اصل قرآن تھا. یعنی ہماری گفتگو میں جو کچھ بھی مطالب اور جو کچھ بھی مفاہیم آپ تک پہنچائے گئے اس کا اصل قرآن مجید، اور جہاں قرآن مجید اصل ہو جائے تو باقی سب فرع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر قرآن بمانی شجر ہے تو پھر باقی سب اقسام ہیں، گویا اس کی برانچز ہیں. ایک چیز کہ جس کو آغاز میں بتلا دوں اور تھوڑا سا آپ کی یادداشت کو تازہ کر دوں، وہ یہ کہ ہم نے آغاز رمضان میں اس سلسلے کو شروع کیا تھا اور اس میں پروردگار علی اعلیٰ کے لطف، کرم، مہربانی، عنایت، عطوفت تمام کا احاطہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی گفتگو میں ہدایت کے مسئلے کو اہمیت دی، اور وہ ہدایت کہ جو حق کی جانب لے جاتی ہو، وہ ہدایت جو حق پر مبنی ہو. اور پھر جب ہدایت الی الحق کی منزل آئی تو ہم نے کہا کہ یہ وہ حق ہے کہ اب اس کی اتباع لازمی ہے، اس کی پیروی لازمی ہے. یعنی اتباع حق کی منزل سے ہم گزرے، اور وہ اتباع حق ہمیں مختلف منازل سے لے جاتے ہوئے ایک ایسی منزل پر لے آیا کہ جس کے نتیجے میں آپ نے گزشتہ تقاریر میں یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہمارے عنوان میں سورہ عصر موضوع گفتگو رہا. گو کہ بڑی اہم شبوں سے آپ گزر رہے ہیں، جس میں ہر اعتبار سے یوں تو ہر ہی لمحہ قدر کا لمحہ ہے، لیکن یہ شبہ قدر کے سلسلے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنی عبادات میں ان شبوں کو آپ نے پوری طرح سے ایک ایسی صورت دی کہ جس میں عبادت الہی کا قیام عمل میں آیا. قرآن مجید نے اس تعلق سے ہماری رہنمائی اور کی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سفر ہماری انتہائی منازل پر ہے، اور یہ فکری سفر ہے، علمی سفر ہے، اور قرآن سے مربوط سفر ہے. قرآن نے سورہ نجم میں ایک بڑی اہم بات کو بتلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھو، وما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. جو کچھ بھی تمہارے مشاہدے میں ہے، جو کچھ بھی تمہارے مطالعے میں ہے، جو کچھ بھی تمہارے ادراک میں ہے، جو کچھ بھی تمہاری عقل میں ہے، ان تمام چیزوں کو قرآن مجید ایک منزل پر لا کر ڈسکس کرتا ہے. اور وہ منزل یہ ہے کہ اگر تو نتیجہ علم نہیں ہے، یعنی اگر مدار فکر کا علم پر نہیں ہے، وما لہم بہی من علم، اور جیسا کہ یہ اپنی گفتگو سے، یہ اپنے طور طریقوں سے کبھی کبھی ایک ایسی صورت پیدا کرتے ہیں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ ایک اشارہ کیا کلام مجید نے، وما لہم بہی من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. سورہ نجم میں ارشاد ہو رہا ہے یہ علم سے کام نہیں لیتے، گویا جو حقیقت میں معانی علم ہے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں. یعنی توئے کے بعد زوئے، جس کو عربی میں تا یا ذا کہتے ہیں، ظن،
ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہے جس کو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر درک کریں اور اس کے بعد اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو لطف آپ دوبالا ہو جائے. علم نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ یہ اتباع کرتے ہیں گمان کی، یہ اتباع کرتے ہیں کنجیکچرز کی، یہ اتباع کرتے ہیں شک کی، یہ اتباع کرتے ہیں تخمین کی، یہ اتباع کرتے ہیں قیاس کی. یعنی یہ تقیل یا عالم تقیل میں اپنی فکر کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ یہی علم ہے، اور اسی کو علم کہتے ہیں. قرآن نے کہا وما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن، اور یہ تو اتباع کر رہے ہیں گمان کی، یہ اتباع کر رہے ہیں تخمین کی یا قیاس کی، جس کو انگریزی کا ترجمہ کرنے والوں نے ایک لفظ دیا اور فلسفے میں اہم ترین لفظ ہے کنجیکچرز، اور ایک مسلسل عنوان کو قائم کر دیا کنجیکچرز اینڈ ریفیوٹیشن. یعنی ایک مستقل یہ ایک بحث ہے فلسفے کی، اس میں ہم کو الجھنا نہیں ہے، مگر یہ کہ جہاں پر بھی ظن ہے یعنی جہاں پر بھی تخمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تخمین کی تردید مسلسل ہے. یہ ناممکن ہے کہ تخمین کو، قیاس کو حتمی مان لیا جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے، نہیں، بلکہ یہ تخمین ہے اور یہ تخمین کی پیروی کرتے ہیں جسے یہ علم سمجھ رہے ہیں. لیکن دھوکہ کہاں ہو رہا ہے؟ دھوکہ یہاں ہو رہا ہے کہ جس کو یہ علم اپنے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ گمان ہے. یعنی شائبہ علمی کو وہ علم سمجھ رہے ہیں، شبہ علم کو وہ عین علم سمجھ رہے ہیں. شبہ کا رفع نہیں کرتے یا شبہ کو رفع نہیں کرتے یا شک کو اپنے دور نہیں کرتے، بلکہ شک کو یقین کی منزل پر لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہی علم ہے. قرآن تردید کرتا ہے اور قرآن پوری طرح سے اس کو ریفیوٹ کر دیتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے وما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور اب اصول کیا بنا کہ جو ظن، جو گمان ہے، جو قیاس ہے، جو خیال ہے، جو تصور ہے، وہ آپ کو کسی صورت سے بھی حق سے مستغنی نہیں کر سکتا. یعنی حق سے آپ دور نہیں ہو سکتے. دا ٹروتھ، حق کا ترجمہ ہے دا ٹروتھ. یہ بڑا اہم آرٹیکل ہے، ٹروتھ سے پہلے دا، یہ ایک آرٹیکل ہے اور ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ یہ آرٹیکل بڑھتے بڑھتے اس حد تک کہ پھر یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے، دا ٹروتھ. تو ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ حق سے مستغنی کرتا ہی نہیں ہے. کہیں ایسا نہیں سمجھیں کہ یہ ظن، اتباع ظن کہیں ان کو حق سے بچا لے جائے، یا یہ سمجھیں کہ اب ہمارے لیے حق اور ظن برابر ہیں. ایسا نہیں ہے، حق اپنے مقام پر حق ہے. یہ قرآن مجید ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید اہم ترین آپ کی یعنی فکر کی تربیت کر رہا. ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض عن من تولی، فاعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. یہ دیکھیے پھر اہم ترین بات ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو کہ ظاہر ہے کہ تم حق سے تو مستغنی نہیں ہو سکتے شک پیدا کر کے، گمان پیدا کرتے. لہذا اب کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب ایسی کوئی صورت پیدا ہو تو حکم دیا فارض عن من تولی عن ذکرنا، تعرض کرو ایسے سے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر رہا ہے. ظاہر حق ہے، اس کا ذکر ہے. تو اب ایسے سے دوستی کے معنی نہیں، ایسے سے نبھاؤ کی کیفیت نہیں، ایسے سے کسی تعلق کے پیدا کرنے کی گفتگو نہیں، بلکہ ایسے سے تعرض کرو، یعنی ایسے سے بچو، دور رہو. فارض امن تولی عن ذکرنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کا مطمع نظر ہی یہ ہے. دیکھیے جو ظن کی اتباع کر رہے ہیں ان کا مطمع نظر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے.
ان کی نظر میں عقبہ نہیں ہے، ان کی نظر میں عاقبت نہیں ہے، ان کی نظر میں قیامت نہیں ہے، ان کی نظر میں گویا نتیجہ نہیں ہے، اور گویا حقیقت ہی ان کی نظر میں نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ ان سے تعرض کرو، ان سے اعراض کرو، ان سے بچو۔ اور یہ عقل مندوں ہی کا کہنا ہے کہ اگر کہیں ایسی صحبت میسر ہو کہ جو آپ کو سوٹ نہ کرتی ہو، آپ کے شایع نشان نہ ہو، تو آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں کلمہ حق کو بیان کرنے کے بعد۔ اور جب کلمہ حق کو بیان کیا تو گویا آپ نے فریضہ دینی کو تو ادا کیا ہی کیا، مگر ایک عملی صورت آپ نے جس کی تقلید آگے چل کر ممکن ہے، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ فعرض، ان سے تعرض کرو، ان سے بچو، اس لیے کہ ان سے بچو گے نہیں تو گویا تم اسی کیفیت میں مبتلا ہو کر رہ جاؤ گے اور اسی صورت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لہذا دین کا کام تمہیں بچا لے جانا ہے، دین کا کام تمہاری جان کا زیاں نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میں تم اپنی جان کو کھو دو، نہیں، اپنی جان کو بچاؤ، اس حد تک بچاؤ کہ ان سے بچو۔ اور جب ان سے بچو تو اس لیے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں، اپنے دل سے باتیں گھڑ کر، اپنے دماغ سے باتیں بنا کر یہ ہمارے ذکر سے تمہیں غافل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انتہائی منزل ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کا کل علم، یہ ہے ان کا مبلغ علمی، یہ ہے ان کا سورس آف نالج، یہ قرآن ہے۔ قرآن اگر غور سے پڑھا جائے تو محسوس آپ یہ کریں گے کہ گویا یہ کوئی فلسفی کی گفتگو ہے، مگر یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس میں فقط نظریہ نہیں بلکہ عملیہ بھی چھپا ہوا ہے۔ فلسفے کی بنیادی تعریف یہ کہ جو نظریاتی طور پر اتنی مستحکم ہو کہ جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، مگر عملی شکل جب اس کی مانگے تو پھر اس کا ظہور کم کم ملتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو، جسے یہ علم سمجھ رہے ہیں وہ ظن و تخمین ہے، جس پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ ان کا گمان ہے، اور یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ گمان کے راستوں پر چلتے ہیں، یہ گمان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اب ان سے بچو۔ اب ان سے بچو کا مطلب یہ ہے ان سے دور رہو، ان سے تعرض کرو۔ جب ان سے تعرض کرو تو اس لیے تعرض کرو، اس کی وجہ ہے، بلا وجہ تعرض نہیں کیا جاتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کے نتیجے میں اعراض کا حکم ہے، تعرض کا حکم ہے، بچنے کا حکم ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے ہمارے ذکر سے اپنے منہ کو پھیر لیا ہے، لہذا ان سے بچو۔ اب جب تم ان سے بچو گے تو ظاہر ہے کہ محفوظ رہو گے، اور ہم چاہتے ہی یہی ہے کہ تم محفوظ رہو، اس لیے کہ اسلام فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کو دین کے مسائل میں جھونک دے، نہیں، اسلام کی اصل تعلیم یہ ہے پہلے اپنے آپ کو محفوظ بناؤ، اس لیے کہ تم سے زیادہ گراں قدر اور گراں مایہ سرمایہ کوئی ہے ہی نہیں، یعنی تم ہو تو سب ہے، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو محفوظ بناتے ہوئے، اپنا تحفظ کرتے ہوئے جو دینی تمہاری ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ اس کی مشروعیت ثابت ہے، اس کے ساتھ اب تم ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس طرح سے بچاؤ کہ اس کے نتیجے میں کہیں تم بہک نہ جاؤ، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، کہیں تم ہی ویسے نہ بن جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، یہ ہے ان کا کل سورس آف نالج، جس پر ان کا ایمان بھی ہے، جس پر ان کا ایقان بھی ہے، جس پر ان کے اعمال بھی ہیں، جن پر یہ اپنے نتیجے کو منطبق بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبلغ علم محدود ہے، اور محدود اس حد تک ہے کہ تنہا گمان ہے اور خیال ہے، اور یہ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی قرآن کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی جنرل اسٹڈیز ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہے، اور رمضان کا مہینہ چونکہ ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ سمجھیں کہ قرآنک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، علم کے تعلق سے قرآن کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے، قرآن، یہ اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کوئی انڈیفینٹ علم نہیں ہے۔ ہم نے سائنس کو ڈیفینٹ علم مانا، ہم نے طبیعات کو ڈیفینٹ علم مانگا، ہم نے کیمیا کو ڈیفینٹ علم جانا، فقط اس لیے کہ کچھ فارمولے ہیں،
کچھ اکویژنز ہیں اور کچھ اس کے نتائج ہیں، ظاہر کے ڈیڈکشنز ہیں جو کہ سب سے آخر میں پیش کی جاتے ہیں، جہاں آپ کہتے ہیں تھیورم پرووڈ. یہ سب کچھ اپنے مقام پر ہے، مگر اس انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو طبیعت 18ویں صدی میں تھی وہ 19ویں صدی میں طبیعت مانی ہی نہیں جاتی. جو حسابیات 18ویں صدی میں تھی آج 21ویں صدی میں وہ حسابیات کہنے کے قابل ہی نہیں ہے. جو علم کیمیا آج سے 100 برس پہلے تھا آج وہ علم کیمیا کہیں اور کسی اور منزل پہ چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو انسان نے ڈیفینٹ جانا، جس کو انسان نے معین جانا، جس کو انسان نے جانا کہ یہ حتمی علم ہے، وہ غیر حتمی علم رہا. اور ظاہر ہے کہ آپ کے مشاہدے میں یہ بات رہی. کسی بھی علم کو آپ اٹھائیے، کسی بھی سطح علم کو آپ اٹھائیے، کسی بھی نوع علم کو آپ اٹھائیے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر علم انڈیفینٹ، یعنی وہ حتمی نہیں بلکہ غیر حتمی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ گزرا، زمانے نے ترقی کی. اب کبھی نظریے نے ترقی کی، کبھی عملیے نے ترقی کی، کبھی سائنٹیفک اکوپمنٹ آپ کے اس حد تک اور اس قابل ہوئے کہ جہاں پر انہوں نے مائنیوٹ ریزلٹس کو بھی آبزرو کرنا اور ریکارڈ کرنا شروع کر دیا تو گزشتہ سارے نتائج بیکار ہوئے اور ایک نئے نتیجے کی طرف انسان آگے بڑھ گیا. ایسی صورت میں جس کو آپ نے ڈیفینٹ علم جانا وہ انڈیفینٹ ہے. اور قرآن کے تعلق سے اس ابہام کو پھیلانا کہ جو کچھ اس میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ 1400 برس پہلے کا ہے، اور 1400 برس پہلے کا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ جب ابھی چیزیں اپنے انتہا پر نہیں یا کمال پر نہیں پہنچی تھی. یہ تصورات، یہ ظنی تصورات ہیں، یہ تخمینی تصورات ہیں. انہی کی طرف قرآن نے نشاندہی کی اور یہ کہا کہ دیکھو ان کے مبلغ علم کو دیکھو کہ ان کا مبلغ علم کیا ہے. یہ گمان و قیاس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ یہ علم مکمل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. گمان و قیاس کے نتیجے میں علم کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ علم حتمی نہ ہو. قرآن سے بڑھ کر حتمی علم کوئی ہے ہی نہیں. قرآن سے بڑھ کر کوئی ڈیفینیٹ سورس ہے ہی نہیں نالج کی. لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں حقیقت اور حقیقت اعلیٰ سے نزدیک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ 1400 برس پہلے بھی وہی حقیقت تھی. آج 1433 یا 2012 عیسوی میں بھی حقیقت یہی حقیقت ہے. قیامت کے دن بھی یہی حقیقت رہے گی. اس میں تبدیلی ناممکن ہے. لا ردب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس کتاب میں ہر رتب و یابس کو محفوظ کر لیا گیا ہے. سب کچھ اسی میں ہے. یعنی خشک و تر کا علم اس میں موجود ہے. اب اگر خشک و تر کا علم اس میں موجود ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خشک و تر کا علم ایسے ہی موجود ہے جیسے خشک و تر ہیں. جو حتمی معاملات انسان اور انسانیات کے ساتھ ہیں وہی حتمی معاملات دین اور دینیات کے ساتھ ہیں. تو قرآن مجید نے آپ کی تربیت فکری کرتے ہوئے کہا کہ اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے کہیں تم ان راہوں پہ نہ چلنا جو اٹکل راہیں ہیں. یہ بھی ترجمے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے. کہیں تم ان راہوں پہ نہ آگے بڑھ جانا کہ جو راہیں گمان کی راہیں ہیں. اس لیے کہ گمان یقین سے نزدیک نہیں کر سکتا. اور اگر تم یقین سے نزدیک ہی نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب تم حق سے دور رہے. جو حق سے دور رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تک مبلغ علم کی صورت ہی مختلف تھی. جہاں مبلغ علم ہی مختلف رہا یعنی سورس آف نالج ہی نہیں رہا تو وہاں پہ علم کی بنیاد کاہے پر بنتی، علم کی عمارت کاہے پر تعمیر ہوتی. اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بزرگوں کو ظاہر ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن پڑھتے ہوئے ذہن کو کھلا رکھیے. دور حاضر کے علوم سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اہم ترین بات یہ کہ اگر دور حاضر کے علوم اپنے مقام پر ہیں تو یاد رکھیے ان علوم میں تبدیلی اور تغیر کی گنجائش ہے. قرآن میں رتی برابر بھی تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں ہے. ایسے کلام سے نزدیک رہتے ہوئے صرف یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام سے بھرپور استفادہ کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد اس قرآن پر عامل ہو جائے. مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، ملت کو متحد فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
شهر